أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ سورت کون سی ہے جی؟ سورہ شورا، تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر 20 سے لے کر کتنی تک ہے؟ توجہ رکھیں، ایک بندہ کھولی رکھیں اپنا قرآن، توجہ رکھیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ بیٹھ جائے ترجمہ ذہن میں، ٹھیک ہے؟ 20 سے 29 تک، ٹھیک ہے؟ اور آج ڈیٹ کیا ہے جی؟ 30 اپریل 2024، بروز منگل ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں جی انگلش میں؟ ٹیوزڈے ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ من کانا، جو کوئی، یرید ارادہ رکھتا ہے، یرید کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، یہ بھی آپ نے کیا کہنا، فعل ہے، ورب کیا ہے؟ ورب۔ اور من کانا اس کو پروناؤن جاؤن اسم کو بولتے ہیں نا، اسم کو پروناؤن بولتے ہیں۔ ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مضارع کا فعل ہے۔ مضارع کا عربی میں مضارع کا مطلب اس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور ماضی، آگے والا مستقبل، فیوچر، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ حال کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟
ریزلٹ اینڈ فیوچر، دو ایک ہی لفظ میں دو معنی ہوتے ہیں. جو کوئی ارادہ رکھتا ہے حرث الآخرتی، آخرت کی کھیتی کا. ٹھیک ہے جی. نزد لہو، ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی جو کیا کرتا ہے آخرت کی کھیتی، آخرت کی زندگی کی فکر کرتا ہے، زیادہ مد نظر رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کی کھیتی میں فی حرث، اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. ومن کا، اور جو کوئی ہے یرید ارادہ رکھتا حرث دنیا، دنیا کی کھیتی کا، یعنی دنیا ہی کا، نؤتیہ منہا، ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے، وما لہ، یعنی کچھ اور نہیں اس کے لیے، فی میں آخرتی، الآخرتی، آخرت میں، من نصیب کوئی حصہ. یہ تو ترجمہ ہوا لفظی. اور با محاورہ کیا ہے جی؟ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو، آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے. اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو، ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. ٹھیک ہے جی. یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل 18 میں گزرا ہے، یعنی یہ ریکارڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی بہتری چاہے، اس کو دنیا کی نعمتیں دی جاتی ہیں، لیکن ہر مانگی ہوئی چیز بھی پھر بھی نہیں ملتی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اور جتنا دینا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. جتنا دینا چاہتا ہے اتنا دیتے ہیں. یعنی ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ ماں بیویاں دے دے، گاڑیاں دے دے. ایک وہ بندے کے بیان ہم نے سنا تھا، تو وہ ایک سنا رہے تھے کہ فرشتہ آیا بھائی بندے کے پاس، اس نے کہا مانگو اللہ سے، کہ مانگتے ہو؟ اس نے وہ سارا کچھ لسٹ بیان کر دی، یا اللہ کوٹھی چاہیے، بنگلے چاہیے، اس وقت کے حساب سے جو بھی اس کی دنیا کی خواہش تھی، بنگلے دے دے، باغ دے دے، کاریں دے دے. اور یہ مانگنا منع نہیں ہے. خود سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے ربی لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی مجھے وہ دے، حکومت دے جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو. یعنی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جنوں، ہواؤں، اس دور میں ہواؤں پہ سفر کر رہے ہیں، یعنی ناممکن بات تھی نا، ٹیکنالوجی فیل کر دی اسی وقت. جہاز جو بنایا گیا ہے اسی کو آئیڈیا دیکھ کے بنایا گیا ہے. بہت ساری مچھلیاں ہیں، مچھلیوں کی طرز پہ جہاز بنایا گیا ہے، ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے جی. بہرحال تو بات کیا ہو رہی ہے؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے. تو اس نے بہت سی لمبی چوڑی لسٹ بیان کی اس بندے نے. تو اس نے کہا، فرشتے نے، رک جا بس، مجھے پتہ لگ گیا ہے. کہتا کیا ابھی تو لسٹ پوری نہیں ہوئی؟ کہتا نہیں. انہوں نے کہا میں اللہ کو تیری جا کے بتاؤں گا کہ یا اللہ یہ تیرے سوا سب کچھ مانگ رہا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ دنیا کے ہم ہر چیز مانگ رہے ہیں، تو اللہ کو کیا کہوں گا؟ یا اللہ یہ تیرے سوا ہر چیز مانگ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بات سمجھنے کی، ہم اللہ سے اللہ مانگے، ہم یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ سب کچھ دے دیں گے. پھر اللہ جب راضی ہوگا تو سب کچھ دے دے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس آیت میں ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل قضی بینہم. تینوں کو الگ کرو خاموشی سے. ولولا کلمۃ الفصل قضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم. ام لہم، او یا ان کے لیے، شرکاء کچھ شریک ہیں، شرعوا جنہوں نے مقرر کر رکھے ہوں ہیں، لہم ان کے لیے، من الدین، من دین میں سے، ما لم جس کی نہیں، یأذن بہ اللہ اجازت دی اس ساتھ اس کے اس اللہ نے، ولولا ادھر توجہ، اور اگر نہ ہوتی، کلمات الفصل، کلمات مطلب بات کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. قول، بات، الفصل فیصلے کی، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، وان الظالمین اور بے شک ظالم لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک. کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملات چکا دیا گیا ہوتا. اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. شاباش. اچھا جی. عذاب علیم. ٹھیک ہو گیا. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر. تری الظالمین، تم دیکھو گے، ترا مطلب تم دیکھو گے، الظالمین ظالموں کو، مشفقین ڈر رہے ہوں گے،
مما اس سے جو کسبو انہوں نے کمائی کی، جو کرتوت کیے، کام کیے، اس سے کہ ڈر رہے ہوں گے۔ وہوا اور وہ واقع بہم واقع ہونے والا ہے ان پر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس میں سے آپ ایک یہ بھی آپشن آپ لوگ لے سکتے ہیں اپنے اپنے اسکول میں، اگر آپ کا جو ترجمہ چل رہا ہے تو وہ بھی آپ لا سکتے ہیں، وہ اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ترجمہ آ چکا ہے نا ماشاءاللہ، تو آپ اس پہ بھی انشاءاللہ اس ریکارڈنگ کے بعد مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واقع بہم واقع ہونے والا ہے ان پر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے۔ عملوا کا مطلب کیا ہوگا؟ عمل کیا سب نے، ٹھیک ہے جی؟ الصالحات اچھے عمل، فی روضات الجنہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، لہم ان کے لیے ترجمہ اس کا یہ ہوگا، یاد رکھنا چاہیے، ما یشاؤون وہ جو چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہوگا، ذالک اشارہ ہے، ذالک یہ اشارہ ہے، ذالک یہی، یہ یا وہ، ٹھیک ہے جی؟ وَهُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ بہت وہ فضل ہے بڑا۔ اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے، کیا مطلب کمائی کا؟ پیسے کمانا یا اعمال؟ اعمال، اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوں گے کہ ہم نے غلط کام کیے، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا کیا؟ عذاب وغیرہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے، انہیں اپنے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ کیاریاں مطلب کیا؟ ٹھیک ہے جی؟ کیاریاں یہ دنیا والی تو نہیں، ادھر تو پانی ہوگا نا، باغوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ذَلِكَ الَّذِي یہ وہ چیز ہے، يُبَشِّرُ اللَّهُ خوشخبری دیتا ہے اللہ، عبادہ اپنے بندوں کو، الذین آمنوا کن کو؟ وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور انہوں نے عمل کیے اچھے۔ قل کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹیل، قل کا مطلب کیا ہوا؟ کہہ دیجئے، ٹیل نہیں، ٹیل، کوئی تھوڑی بہت آسان بھی آنے، ٹیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیل می، اصل میں عام اسکولوں میں پڑھایا ٹیل می، اصل ہوتا ہے ٹیل می، تھوڑا سا وہ ٹھیل کی آواز آتی ہے، سمجھ آئی نہیں؟ آسان پیسے دے کے انگلش پڑھ کے نہ کہہ دیجیے، قل لا اسألکم نہیں میں مانگتا، کس سے؟ تم سے، علیہ اجرا اس پر کوئی اجر، الا المودۃ سوائے محبت کے، فی القربہ قرابت داری میں، ومن یقترف اور جو کوئی کمائے گا، حسنہ کوئی نیکی، نزد لہ ہم اضافہ کر دیں اس کے لیے، فیہا حسنہ اس میں خوبی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور شکور بخشش فرمانے والا ہے، قدردان ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ یہ ترجمہ وہ آگے تو تشریح تھوڑی سی، قریش مکہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں تھیں ان کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں تم سے تبلیغ کی کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ تم پر میری رشتہ داری کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کرتے ہو مجھے تکلیف نہ دو، پتھر مارے تھے نا، اور میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہ کرو، یہی یعنی اس بلائی پر جتنا اجر ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اگلی آیت، ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا ٹھیک ہے جی؟ جیسے کہتے ہیں انگلش میں او آر ہوتا ہے نا، افطرا اس نے گھڑ لیا، علی اللہ اللہ پر، کذباً کذب مطلب کیا ہو؟ کذباً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کذباً جھوٹ، ٹھیک ہے جی؟ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ پھر اگر چاہتا اللہ، یختم مور لگا دیتا، خاتمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مور لگانا، مور بھی لگانا اور ختم کرنا بھی، دو الگ معنی ہیں۔ علی قلبک تیرے دل پر، ویمحو اللہ اور مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟
اللہ الباطل باطل کو، ویحق الحق اور حق کو دکھاتا ہے، حق کو حق کر دکھاتا ہے، حق کو یعنی حق راستہ دین حق جو ہے اس کو، بکلماتی اپنے کلمات کے ساتھ، انہ بے شک وہ علیم کیا ہے، علیم کا مطلب کیا ہے، جاننے والا، علیم ہے جاننے والا ہے، بذات الصدور کیا جاننے والا ہے، اس کا معنی نہیں ہر جگہ نہیں، بذات الصدور کا مطلب ہے سینوں کی بات ہے، سینوں کے بھید، صدور صدر کی جمع ہے، صدر ایک دل اور صدور زیادہ دل، سینے کو بولا جاتا ہے، اور بذات اندر بھید، یعنی کس کے سینے میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں، اس شخص نے یہ کام خود گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے، یعنی یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے، یعنی اگر معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرو اپنی طرف سے گھڑ کر یہ قرآن بنا رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، جس کی وجہ سے آپ کو ایسا کام پیش کرنے پر قدرت ہی نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کی بات کو چلنے نہیں دیتے اور باطل کو مٹا دیتے ہیں، اس کے برعکس سچے نبی کے دعوے کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت فرماتا ہے۔ توجہ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے، الذی کا مطلب ذات ہوتا ہے، وہ جو کہ یا وہ ذات، ٹھیک ہے جی، یقبلو جو قبول کرتا ہے، کیا ہوگا یہ فعل اسم میں حرف ہے، قبول کرنا کیا مطلب ہے، فعل اسم میں حرف جس کے اندر کوئی کام کرنا آتا ہو نا وہ کیا ہوگا، ورب ہوگا، فعل ہوگا، ٹھیک ہے جی، یعنی عربی میں تین چیزیں ہر زبان میں، انگلش جو بھی ہوتی ہے، کیا نہیں میتھ میں نہیں، اردو ہو کوئی بھی لینگویج ہو جس میں الفاظ ہوں اس میں تینوں ہوں گی چیزیں، کیا، اسم فعل حرف، ورب اور کیا ہوتا ہے، ناؤن، حرف کو کیا بولتے ہیں، اور حرف کو کیا بولتے ہیں، حرف کو کیا بولتے ہیں، پروناؤن، آبجیکٹ، شابہ مجھے تھوڑی بہت سکھا رہے ہو آپ لوگ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ یقبلو کیا ہے، انگلش میں بتائیں گے آپ لوگ، ورب جو قبول کرتا ہے، کرنا، کرتا ہے، کرے گا، کیا ہے، یہ سارے کیا ہوں گے، التوبہ توبہ کو، اب یہ توبۃ وغیرہ یہ مفعول ہوں گے، مفعول، ٹھیک ہے جی، عن عبادی اپنے بندوں سے، ویعفو اور درگزر کرتا ہے، عن السیئات، یعنی اس طرح گریمر کے حساب سے اگر ترجمہ آپ کو یاد ہوگا پورے قرآن میں ماشاءاللہ آپ بغیر یاد کیے ترجمہ کر لیں گے تو پیپروں میں بھی انشاءاللہ فرسٹ آئیں گے، اور درگزر کرتا ہے، عن السیئات برائیوں سے، عن حرف جر ہے، حرف ہیں کیا ہے، حرف جر ہے، سے کا معنی اکثر ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے جی، اور بھی ہوتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا اور وہ جانتا ہے جو تفعلون تم کرتے ہو، تفعلون کیا ہے فعل ہے کہ کیا ہے، تم کرتے ہو کام ہے، ہاں شابہ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے، کون، اللہ، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ دل میں ذکر بھی کرتے رہیں، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَيَسْتَجِيبُ اور جواب دیتا ہے، بتاتے جائیں، فعل کیا ہے، جواب دیتا ہے، شابہ، الذین ان لوگوں کو، یہ لوگ ہو گئے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، ویزیدہم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھا جلدی کریں بھائی، کدھر پہنچے ہم، اور کہاں پہ پہنچے ہم، انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، ویزیدہم وہ زیادہ دیتا ہے ان کو، من فضل اپنے فضل سے، والکافرون اور کافر لوگ، لہم ان کے لیے العذاب شدید عذاب شدید ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے، کون، اللہ ہی سے دعا مانگنی، ٹھیک ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتے ہیں، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ وَلَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وَلَوْ اور اگر، ٹھیک ہے جی، اور اگر، اف ہوتا ہے نا، اف یہ اس کے معنی میں، لو، اگر بسط اللہ کھول دے اللہ، کھول دے کیا ہے جی، بسطہ کیا ہے، بسطہ ضربہ ہے، بسطہ کھول دے، فعل ہے، کون، اللہ، اللہ، الرزق رزق کو، لعبادی اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض البتہ وہ بغاوت کر دیں زمین میں،
یعنی بالکل بہت زیادہ دے دیں نا بس مال و دولت، پھر عیاشی شروع کر دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے جی، اتنے زیادہ نہیں، توجہ کریں، شرم آئی گئی، ٹھیک ہے جی۔ لبغوا فی الارض، البتہ وہ بغاوت کر دیں زمین میں، ولیکن لیکن ینزل اتارتا ہے کیا جی، بقدر ساتھ اندازے کے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، انہ بعبادی بے شک اپنے بندوں کے ساتھ خبیر خبر رکھنے والا، بصیر مطلب کیا ہے بھائی، دیکھنے والا۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے، یقیناً اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، ان پر نظر رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کیا ہوا، ماں باپ بھی اولاد کو انوا پیسے نہیں دیتے، نہ دینے چاہیے، طریقے سے اندازے کے ساتھ مقرر کیے جاتے ہیں، سودا بھی انوا نہیں لانا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، زیادہ فٹ مینن، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، فٹ مینن اور بدماش پان مینن، اور میں تو بڑا خان ہے، میرے کو بڑے پیسے میں گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عاجزی کریں اور شکر ادا کریں جتنا ملے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، بارش کا ذکر آ گیا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، يُنَزِّلُ جو اتارتا ہے، یہ کیا ہے، يُنَزِّلُ فعل ہے، اور یا جب لگ جائے، اتین یاد کرو آپ، حمزہ تا یا نون، حمزہ تا یا نون، اتین نمبر 1، اس کو اردو میں یاد کرو، اتنی، یہ 4 حرف ہیں، اتنی، حمزہ تا نون یا۔ اگر علم النحو کے حساب سے، جو عربی کی مدرسوں والی کتابوں کے حساب سے اگر اکٹھے یاد کریں تو اتین ہے، وہاں پہ کیا ہے، حروف اتین۔ اور اگر آپ اردو اور عربی کے جو الفاظ ایک جیسے ہیں ان کے حساب سے اگر ان 4 حرف کو یاد کریں کہ انہوں نے بنایا مجموع اتنی، اردو کا لفظ۔ ایک اور ہم نے وہ بھی کیا جس میں اردو اور عربی یعنی کر رہے ہیں ہم، ایک جیسے لفظ جو آتے ہیں ان کو انہوں نے اس کے حساب سے نا اتنی بنایا۔ اتنی کے اندر یہ مضارع کے 4 حرف ہیں، علامات مضارع، یعنی ان میں سے کہاں پہ فعل کے ساتھ شروع میں آ رہی ہونا، الف حمزہ آ رہا ہو، تا آ رہا ہو، یا نون آ رہا تو ہم فوراً کہیں گے مضارع ہے، یہ کیا ہے، اب ینزل میں کیا ہے، یہ یا لگا ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے، مضارع۔ مضارع کا آپ کو منع ہے، یا تو ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے، امر اور نہیں 4 ہوتے ہیں کام کرنے کے حوالے سے، جو ان کے نام ہیں نا زمانے کے حساب سے، وہ کتنے، 4 عربی گرامر میں۔ ماضی یعنی موٹے موٹے 4 ہیں، ماضی، مضارع، امر نہیں۔ ماضی کا آپ کو پتہ یہ کیا ہے، گزرا ہوا ہوتا ہے، اور مضارع کے اندر حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر شامل ہوتا ہے۔ امر کا مطلب ہے آرڈر، امر کا مطلب کیا ہے، تو کر بھائی، ادھر آ جا، تو یہ کر، اور نہیں کا مطلب نہ کر، بات سمجھ آئی، نوٹ جس میں نو آ رہا ہو۔ تو اس کے اندر پھر ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی مطلق، پتہ نہیں ماضی کتنے ہیں، یعنی اس میں تھا آ جاتا ہے، کس میں کر رہا تھا، کیا تھا، اس میں پھر مختلف ہیں، وہ مجھے بھی اب اس طرح ترتیب نہیں ہے، ہم موٹا موٹا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور گرامر بھی، ہاں ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مضارع میں پھر بہت ساری آتی ہیں، مضارع کے ساتھ لم لگتا ہے، لن لگتا ہے، اور اس طرح لگتے رہیں گے، وہ بڑا مسئلہ ہے۔ جو اتارتا ہے الغیث بارش کو، الغیث کا مطلب کیا ہوا، بارش، تو یہ اسم ہے، یہ کیا ہے، من بعد ما اس کے بعد کے، قنطوا وہ مایوس ہو گئے، وینشر رحمتہ اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، وہوا اور وہ الولی الحمید کارساز ہے، دوست ہے، تعریف والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ ومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير۔ ومن آیاته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات پیدائش آسمانوں کی،
والارض اور زمین کی، وما اور جو بھی یہ بث فیہما اس نے پھیلا دیے ان دونوں میں، یعنی درمیان میں۔ اب درمیان میں کیا ہے، ہر کسی کو اپنے سائنس میں اس کو بھی ہر چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے، غیب کے خزانے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز نظر نہیں آتی کیمرہ شیمرہ میں، غیب کے زمانے بھی ہیں بہت کچھ، کیا کچھ ہے، پرندے بھی اڑتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، نہ نیچے آتے ہیں نہ اوپر جاتے ہیں، کیا کیا مخلوق ہے، غیب ہیں، جنات ہیں، فرشتے بھی ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں نا، اس کے علاوہ کتنی کیا کیا ہے۔ بس فیہما یعنی اس کے اندر کتنا کچھ جہان شامل ہے، ٹھیک ہے، اس نے پھیلا دیا ان دونوں میں، من دابہ یہ جانوروں میں سے، جانوروں کا لفظ خود آ گیا۔ اب جانور سے مراد ہم یہ بکریاں سمجھ رہے ہوں گے، جانور ادھر نا، جانور میرے خیال سے یہ انڈیا کا لفظ ہے، یا مجھے نہیں پتہ ہے، بارہ آپ لوگ تحقیق کریں، کیونکہ ور آتا ہے نا جس میں ور، اس لیے دے ور لفظ استعمال کرنے سے علماء منع کرتے ہیں، کیوں، کیا وجہ ہے؟ دے کا مطلب شوہر، ور کا مطلب شوہر ہوتا ہے، اور دے کا مطلب دوسرا، کتنی بڑی غلط بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے دیور موت ہے، پردے کے حساب سے، دیور سے کتنا پردہ کرے بھابھی، اس طرح موت سے بھاگتا ہے نا بندہ، اس طرح اس سے بھاگے دور کرے، اس لیے سالہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سالہ اور دیور کا لفظ دونوں استعمال نہیں کرتے، وہ خود انڈیا میں رہتے تھے اس لیے وہ اس حساب سے کہتے تھے، سالہ بھی کہتے ہیں، سالے گالی ہوتی ہے نا انڈیا والوں کی، ہمارے ہاں تو چلو گالی نہیں دیتے، اتنے شریف ہیں، سالہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں گالی نہیں دی جا رہی ہوتی، میرا سالہ ہے جی، تو وہ گالی نہیں ہوتی، تو لہٰذا تھوڑا سا دونوں لفاظ کو چینج کر دینا چاہیے، دونوں کی جگہ سالے کی جگہ کیا استعمال کر دیں گے، میری انگلش میں چلو کیا وہ انگلش میں برادر ان لا استعمال کر دیں، چلو اچھا ہے وہ بھی، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح اس کی جگہ برادر کی ہوتی، ٹھیک ہے جی، تو یہ انگلش والوں نے کزن شزن کے لفظ استعمال کر کے تو ایک ہی کے اندر وہ بہت کچھ منڈا ہوتا ہے، تو عربی میں اور ماشاءاللہ باقی الفاظ میں بہت وسعت ہے۔ اس نے پھیلا دیا ان دونوں میں، من دابہ جانوروں میں سے، وہوا اور وہ، علی پر جمع کے جمع کرنے پر، اذا یشاء جب بھی وہ چاہتا ہے، قدیر قدرت رکھتا ہے، رکھنے والا ہے۔ اور اس کی نشانی میں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت اللہ کے پاس ہے کہ وہ ان کو جب جمع کرے بتائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور جو یاسین وغیرہ پڑھی گئی یا پڑھی جائے گی، یہ جو سبق پڑھا گیا آج ہمارے ہاں، جو عرب نواز صاحب وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو بھی ثواب پیش کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو پڑھا گیا سبق ترجمہ قبول فرمائیے، کبھی میں شیما فرمائیے، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام امت کو، اور خصوصاً رب نواز صاحب جو وفات پا گئے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔